ناظرین السلام علیکم، میں انم سہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں ہمارے پروگرام احکام زندگی میں۔ آج ہمارے پاس کچھ ایسے سوال آئے ہیں جن کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت صاحبہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے سوالوں کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام۔ خواہر، ہمارے پاس کچھ ایسے سوال آئے ہیں جو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ ہمارا پہلا سوال، کیا نماز میں کسی نامحرم پہ نظر پڑ جائے یا اس کی نظر نمازی جو نماز پڑھ رہا اس پہ پڑ جائے تو وضو یا کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی نامحرم کی نظر پڑ جانے سے آپ کی نماز یا وضو ٹوٹ جائے، یا کہ آپ کی نظر کسی پہ پڑ جائے تو آپ کا وضو یا نماز خراب ہو جائے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ وضو تبھی ٹوٹتا ہے جب کوئی ایسا کام ہو جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر ریا کا خارج ہونا ہے، یا پیشاب یا پخانہ کرنا ہے، یا پھر کوئی ایسا کام جس سے غسل واجب ہو جائے، اس طرح کا اگر کوئی کام ہوتا ہے تبھی وضو باطل ہوتا ہے یا وضو ٹوٹتا ہے۔ لیکن کسی کی نظر پڑ جائے تو وضو باطل نہیں ہوگا، یا آپ کی نظر کسی پہ پڑ جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارا دوسرا سوال، قرآن شریف مکمل کیے بنا ختم قرآن کی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ جیسے ہم لوگ پارہ بھی بخش دیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو آپ نے سوال کیا کہ جیسے کہ بغیر قرآن ختم کیے کہ ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، شاید سوال یہی ہے جی کہ بغیر قرآن کو ختم کیے قرآن کی ختم کی جو دعا ہے اس کو پڑھی جا سکتی ہے، یا پھر جو پارہ ہے وہ کسی کو بخشا جا سکتا ہے؟ ہاں، مطلب یہ بھی جیسے کہ ایسا کرے کہ پورا قرآن مجید ہم مکمل کریں تبھی وہ نہیں، دعا ایسا پڑھے؟ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، جو دعا پڑھی جاتی ہے قرآن کے بعد ختم کرنے کی جو دعا ہے وہ بھی مستحب دعا ہے، وہ بھی واجبات میں نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ آدھا قرآن پڑھا ہو یا ایک پارہ پڑھا ہو، اس کے بعد ہم چاہیں کہ اس قرآن کی دعا پڑھے بنا ہم کسی کو اگر بخشنا چاہیں تو بالکل بخش سکتے ہیں۔ پاروں کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ختم قرآن کی دعا پڑھی جائے، اور اگر قرآن مکمل نہیں بھی ہوا ہے تب بھی ہم جتنے سورے پڑھ رہے ہیں یا جتنے پارے پڑھ رہے ہیں بیچ میں ہم اس کو بخش سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم کنٹینیوسلی ہوتا ہے کہ ہم ایک قرآن ختم کر لیں پورے رمضان میں، 30 دن میں 30 پاروں کا یہ قرآن ہم ختم کر لیں، لیکن بیچ میں کسی نے فرمائش کر دی کہ کس چاہتے ہیں یا کہ کسی کے لیے ہم پارہ پڑھ کے بخش دیں، تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اگر اس میں بھی جو پارہ پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھ کے بھی ہم کسی اور کو بخش سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن، محرومین کی ساری عمر کے روزے اور نماز ادا کیسے کیے جائے؟ ایک یہ ہے، اور کوئی قرض اگر جیسے انہوں نے کوئی قرضہ لیا اور ان کا انتقال ہو جائے اور اس شخص کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس سے قرضہ لیا یا کتنا قرضہ دیا، تو اس قرضے کو کیسے ادا کیا جائے؟ پہلا سوال آپ کا تھا کہ انسان کی پوری عمر کے روزے اور جی، نماز۔ تو اگر انسان کی پوری عمر کا روزہ اور نماز ہے، انسان اگر چاہے کہ اپنی والدہ کی پڑھوانا چاہے یا پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ خود اس کو انجام دے، اس عمل کو، کہ وہ خود اپنے والدین کے لیے یا کسی کے لیے بھی جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو پوری عمر کی نماز کو وہ پڑھے، ان کے لیے، ان کے روزے رکھنا چاہتا ہے بالکل رکھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو ہائر کرے، یعنی اس کی اجرت کسی کو دے اور کسی نہ کسی سے وہ نماز اور روزے رکھوائے، یعنی نماز پڑھوا سکتا ہے، روزے رکھوا سکتا ہے، کسی نہ کسی کو اجرت دے کے، اس کو پیسے دے کے وہ ان کے لیے نمازوں کو پڑھوایا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ پوری زندگی کی نماز پڑھوا سکتے ہیں لوگوں کے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اور اگر بہتر ہے کہ خود اس کو انجام دے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ کا کہ اگر قرض ہے جی، مرحوم پر کوئی اور اولادوں کو جیسے نہیں پتہ ہے، تو اگر نہیں پتہ ہے، اگر پتہ ہے تو پھر کس کا ہے اور کتنا ہے، تو آپ پہ فوراً فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ادا کریں۔ یہ آپ پر واجب ہے کہ اپنے والدین کا یا اپنے کسی مرحوم کا قرض آپ معلوم ہے تو آپ جلد سے جلد اس کو ادا کر دیں۔ لیکن اگر نہیں معلوم کہ کتنا قرضہ ہے اور کس کا قرضہ ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ رقم لے کے یا اپنے جو مرجع ہیں جن کی تقلید میں آپ ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں، حاکم شرع کے پاس جا سکتے ہیں اور ان کو پیسے یا کچھ رقم دے سکتے ہیں، یا ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ کتنا رقم دی جا سکتی ہے رد مظالم کی نیت سے۔
تو یہ آپ پر ہے کہ آپ جائیں، یا اگر آپ کو معلوم ہے کتنی رقم ہے تب بھی معلوم نہیں ہے کون شخص ہے، کس کس کو دینا ہے، معلوم ہے کتنی رقم ہے لیکن تو جتنی معلوم ہے رقم معلوم ہے آپ کو، اور شخص کا نہیں معلوم کہ کس کا شخص کا آپ کا قرضہ ہے، تو آپ اپنے حاکی میں شرع کے پاس جائیں، جس کی تقلید میں آپ ہیں اپنے مرجع کے پاس جائیں، اور اس کو وہ مال دے سکتے ہیں رد مظالم کی نیت سے، ٹھیک ہے. نہیں تو پھر اپنا مسئلے کو لے کے اپنے مرجع کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائے گا کتنا دینا ہے اور کیسے ادا کرنا ہوگا اسے. ہمارا ایک سوال اقبال نے کرا ہے کہ 40ویں میں جیسے لوٹا کٹورا رکھا جاتا ہے، یہ سب چیزیں آج کل میں ابھی لاک ڈاؤن چلا ہے تو اس میں خریدنا مشکل ہے، تو اس میں کیا کرا جائے؟ کیا ضروری ہوتا ہے یہ سب رکھنا کہ ایسے ہی؟ دیکھیے کسی اور ملک میں تو لوٹے کٹورے نہیں رکھے جاتے ہیں چوکی، یہ تو ہمارے ہندوستان کی ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارا مرحوم ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے چوکی ہے یا لوٹا ہے، کٹورا ہے، جانماز، قرآن، اس طرح کی چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کپڑے ہیں، کچھ اور چیزیں جو اسے بلونگ کرتی ہیں، مطلب مثال کے طور پہ جو استعمال کرتا تھا وہ، تو اس کو رکھتے ہیں 40ویں میں، اور اس جس نیت سے لوگوں کو بانٹتے ہیں یا دیتے ہیں کہ اس سے وہ کام ہوں گے جس کی وجہ سے اس کو ثواب پہنچے گا. مثال کے طور پہ پہلے زمانے میں لوٹا یا کٹورا یا چوکی دی جاتی تھی کہ اس پہ بیٹھ کے جب انسان نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے گا. جب اس لوٹے سے وضو کرے گا، کیونکہ عام طور پہ پہلے لوٹے سے وضو ہوتا تھا، کنویں کا پانی ہوتا تھا، پہلے عام طور پہ نل نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوٹا اس وقت کی چیز ہے، تو اس وقت لوٹے سے لوگ وضو کرتے تھے. تو جب یہ وضو کرے گا، جس کو ہم دے رہے ہیں اپنے مرحوم کے نام پر، تو جب یہ وضو کرے گا تو اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے گا. جب اس چوکی پہ نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب اس مرحوم کو پہنچے گا. جس جا نماز پہ نماز اس نے پڑھی تو یہ اس کا ثواب بھی اس مرحوم کو پہنچے گا. یہ مقصد ہوا کرتا تھا اس وقت. لیکن دیکھیے وقت کے ساتھ ضرورتیں بدلتی جاتی ہیں. اب آج ضرورت نہیں ہے چوکی دینے کی، آج ضرورت نہیں ہے آپ کو لوٹا کٹورا دینے کی. تو جب ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ سب ویسٹ ہے ہمیں دینا. ہمارا مقصد ہے مرحوم کو ایصال ثواب کرنا، اس کو ثواب پہنچانا کسی نہ کسی ذریعے. تو مقصد یہ ہے کہ لیکن آج ضرورت کیا ہے؟ مقصد ہے اس کو ثواب پہنچے. کس طرح پہنچے؟ تو آج ہم بہتر کام یہ کر سکتے ہیں کہ مرحوم کے نام سے کچھ رقم نکال کے کسی گھر میں ہم اناج بھروا دیں. کچھ رقم، کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن ہے اور بھی جو غریب ہیں جن کے گھروں میں اس وقت مشکلات ہیں، آپ ان کے گھروں میں اناج دے دیں. جن کے پاس کپڑے نہیں، آپ اس کو مرحوم کے نام سے کپڑا دے دیں. جس بچے کی فیس نہیں جا پا رہی ہے کہ آج لوگ نہیں دے پا رہے ہیں، فیس نہیں دے پا رہے ہیں، کام نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بچوں کی فیس نہیں جا پا رہی، تو بہتر ہے کہ آپ بچوں کی فیس ادا کریں. یعنی وقت کے ساتھ ضرورتیں بدل جاتی ہیں. اب ہمیں لوٹا کٹورا یا چوکی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بالکل یہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں حکم ہے. جی، آپ جو ضرورت لگ رہی ہے آپ اس ضرورت کو پورا کر دیں اس شخص کی، تو مرحوم کو ثواب ملے گا. تو بس معلوم ہوا کہ اب لوٹا کٹورا اور چوکی یا جانماز دینا مقصد نہیں، مقصد ہے ثواب مرحوم کو پہنچے، جس کے بہت سارے ذریعے اور بھی ہو سکتے ہیں اور بہتر ہو سکتے ہیں. تلاوت قرآن کے دوران تلفظ میں غلطیاں ہو جائیں اور کوئی بتانے والا بھی موجود نہ ہو تو اس کا کیا گناہ ہم پہ ہوگا؟ نہیں، گناہ نہیں ہوگا. دیکھیے کیونکہ قرآن کی تلاوت جیسے کوئی نیا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے قرآن، تو اکثر اس میں ہم غلطی کر جاتے ہیں تلفظ میں، ہجے لگانے میں، یا جس طرح سے بھی قرأت میں. تو اگر انسان کوئی سیکھ رہا ہے اس کو اور سیکھنے میں کوئی غلطی ہو تو اس کی کوئی گناہ نہیں ہے اس کے لیے. لیکن بہتر ہے کہ قرآن کو اچھے ڈھنگ سے پڑھا جائے، اس کو اچھی طرح سے سیکھا جائے، اور اس کی تلاوت اس طرح سے کرنا چاہیے جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے، جس طرح اس کی تلاوت کرنی چاہیے. تو لہٰذا قرآن کا سیکھنا اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہم سب پر فرض ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی اور ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تو ہمیں گناہ پڑے گا، کیونکہ اللہ بہتر طریقے سے جاننے والا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. ہمارا نیت غلطیاں کرنا نہیں ہے، ہماری نیت اس کو قرآن کو سیکھنا ہے، اس چیزوں کو پڑھنا ہے. تو اگر لا علمی میں اس طرح کی کچھ غلطی ہوتی تو اس کا گناہ ہمیں نہیں پڑتا ہے. ہماری خواہر نے پوچھا ہے کہ اگر عورت پردہ کرتی ہو اور شادی کے بعد اگر شوہر کہے کہ نہیں مجھے پردہ نہیں کرانا ہے تو میں صحیح، تو اس پہ کیا عورت پہ عذاب پڑے گا کہ کیا حکم ہے اس میں کہ وہ شوہر منع کر رہا ہے اسے کرنے کی پر وہ عورت چاہتی ہے کرنا؟ دیکھیے حجاب اگر عورت کر رہی ہے تو یعنی وہ واجب کام انجام دے رہی ہے. واجب کسی کام کے لیے شوہر منع نہیں کرتا. مثال کے طور پہ وہ نماز پڑھنے کے لیے اگر کل منع کر دے گا کہ تم نماز نہ پڑھو تو کیا یہ عورت نماز پڑھنا چھوڑ دے گی؟ کل وہ کہے گا روزہ نہ رکھو تو کیا یہ عورت چھوڑ دے گی؟
اسی طرح حجاب یا پردہ عورت پر واجب ہے، یعنی یہ حکم رسول خدا، حکم الہی ہے، ان کی طرف سے ہمیں یہ احکام بیان ہوئے کہ ہمیں باحجاب رہنا ہے. اور اس کے بعد اگر شوہر یہ ضد کرے تو پھر اس کی شوہر کو نہیں سننی چاہیے، یعنی اس کو واجب ہے اس پہ ہر اپنے شوہر کا تمام حکم کو ماننا. لیکن اس طرح کے احکام میں یعنی اگر شوہر اس کو منع کرے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ یعنی اسلام یا شریعت کے خلاف کوئی عمل انجام دے یا انہیں اس چیز کو مان لے. تو عورت اگر حجاب کرتی ہے تو اس کا شوہر اسے منع کرے یا اس کے سسرال والے اسے منع کریں کہ تم اب پردہ نہ کرو، تو بالکل عورت اس بات کو پر راضی نہ ہو، کیونکہ اس کا گناہ اس کے سر بھی آئے گا. یقیناً وہ لوگ اس کو زور دے رہے ہیں لیکن عمل یہی کرے گی، اپنے عمل کی اس کو خود اس پرسش ہوگی، تو یہ اپنی جواب دہ اپنے عمل کی خود ہے. لہٰذا نماز، روزہ، حجاب، اس طرح کے جو واجب عمل ہیں ان کے لیے انسان خود جواب دہ ہوتا ہے اپنے اللہ کے سامنے. تو جب اگر شوہر منع کرے تو اس عورت کو بالکل نہیں ماننی چاہیے اس کی واجبات عمل کے لیے اگر کوئی بھی منع کرے تو کوئی بھی کوئی بھی چاہے والدین ہوں، چاہے آپ کے شوہر ہوں، چاہے ایسے میں نے کہا نا کہ جو شوہر کا اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ بیوی کو ہر حکم اپنے شوہر کا، کہتے ہیں نا مجازی خدا جو ہوتا ہے، تو مجازی خدا ہے اس کا حکم ماننا بالکل واجب ہے، ہم پر کرنا چاہیے بالکل، لیکن اس حد تک جہاں تک شریعت میں دخل نہ دیا جائے، احکاموں میں دخل نہیں، واجبات میں دخل نہیں ہو رہا، تب تک آپ اس کی بات کو مستحب کے لیے اگر منع کرے شوہر کہ تم روزہ نہیں رکھتی ہو، کوئی مستحب روزہ اگر آپ رکھنا چاہیں اور شوہر نے منع کر دیا کہ تمہیں مستحب روزہ نہیں رکھنا ہے تو آپ پر وہ روزہ حرام ہے، آپ کو نہیں پڑھ کر رکھنا ہے. اگر اس نے کہا یہ مستحب نماز ہے میں چاہتا ہوں تم نہ پڑھو تو آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں. لیکن واجب عمل کے لیے شوہر یا کوئی بھی والدین، شوہر یا کوئی بھی اگر منع کرے تو آپ کو نہیں ماننا ہے. شکریہ خور. ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے موضوع کے لیے. اب اجازت دیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.